والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. صدق الله وبلغنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. علامات قیامت کا سلسلہ جاری ہے. آج اس سلسلے کا چوتھا جمعہ ہے. یہ محض علامات اور نشانیاں نہیں ہیں بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو حالات اور ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں آئے دن پیدا ہو رہی ہیں اور جو پہلے سے آ رہی ہیں وہ آئے دن بڑھ رہی ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے. ان کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے سے خبردار فرمایا تھا. گزشتہ 3 جمعوں میں ہم 18 علامات قیامت بیان کر چکے ہیں. انیسویں علامت کہ دنیا میں شریف قسم کے لوگ مسلط ہو جائیں گے. جو بدترین لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، جن کی طبیعت و فطرت میں شر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، یہ لوگ مسلط ہو جائیں گے. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے الفاظ نقل فرمائے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا مشت امتی المطیطاء وخدمتهم ابناء الملوك ابناء فارس والروم سلط الله شرارها على خيارها. جب میری امت کے لوگ تکبرانہ چال چلنا شروع ہو جائے گی، لوگوں میں
تکبر پیدا ہو جائے گا اور وہ تکبرانہ چال چلے گی، اور فارس کے روم کے بادشاہوں کی اولادیں ان کی خادم اور غلام بن جائیں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ بدترین لوگوں کو بہترین لوگوں کے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ صحیح ابن حبان حدیث کی کتاب ہے، اس کے الفاظ ہیں سلط بعضهم علی بعض، بعض کو بعض کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ تسلط بعضهم علی بعض، تیسری حدیث کے الفاظ ہیں بعض بعض کے اوپر خود مسلط ہو جائیں گے۔ جب فارس اور روم کے علاقے فتح ہوئے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں، تو وہاں کے بادشاہوں کی اولادیں، وہاں وزراء کی اولادیں، وہ مسلمانوں کے خادم بنے، غلام بنے، مال غنیمت ملا، خزانے آئے۔ تو پھر اس وقت امت نے دیکھا کہ فسادی قسم کے لوگ، خوارج، روافض، سبائی، تمام بدترین قسم کے معتزلی اور اس قسم کے عقائد رکھنے والے لوگ، ان کا فتنہ آیا، وہ مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو گئے۔ حکومت میں بھی، دینی قیادت میں بھی، ہر طرف ان کا تسلط ہوا۔ اور آج بھی ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر چال چلن میں تکبر تو نہیں۔ قیامت کے انتہائی قریب ترین زمانے میں پھر حالات ایسے ہوں گے کہ مسلمان حاکم کریں گے انشاءاللہ۔ بنو امیہ بنو ہاشم کے اوپر مسلط ہوئے۔ بنو ہاشم ان سے کئی گنا بہتر تھے، مگر یہ لوگ ان پر مسلط ہوئے، اور پھر ان کے اندر ایسے ایسے حکمران، ایسے ایسے لوگ آئے جن نے ظلم کی انتہائی کر دی۔ یہ 19ویں علامت یاد رکھیے گا کہ بدترین لوگ بہترین لوگوں کے اوپر مسلط ہو جائیں۔ 20ویں علامت، حکمران نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کریں گے، نماز کی ادائیگی میں تاخیر کریں گے۔ مسند احمد بن حنبل، سنن ابن ماجہ، ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں انہم سیلی امرهم قوم يطفئون السنة ويحدثون البدعة ويؤخرون الصلاة عن وقتها۔ عن قریب تمہارے اوپر ایسے لوگوں کی حکومتیں قائم ہوں گی، تمہارے اوپر ایسے حکمران آئیں گے جو سنت کو مٹائیں گے، بدعت کو پیدا کریں گے، نمازوں کو ان کے وقت سے مؤخر کر کے ادا کریں گے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا ابا ذر کیف انت اذا كانت علیک امراء، ابو ذر اس وقت تمہاری حالت کیسے ہوگی، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تمہارے اوپر ایسے امراء مسلط ہو جائیں گے، ایسے حکمران آ جائیں گے یؤخرون الصلاة عن وقتها، ایک روایت کے الفاظ یمیتون الصلاة، نماز کو فوت کر دیں گے، نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر کے ادا کریں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
فماذا تأمرني اذا، اگر ایسے حالات میرے اوپر آ گئے آپ مجھے کس چیز کا حکم دیتے ہیں میں کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا صلی الصلاۃ لوقتها، جب نماز کا وقت آ جائے اپنی نماز وقت کے اوپر ادا کر دو. فإن أدركتها معهم فصل معهم فإنها لك نافلة، اگر تمہیں پھر اپنی نماز کے بعد ایسے حاکموں کے پیچھے نماز پڑھنی پڑ جائے تو ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاؤ، وہ نماز تمہارے لیے نفل نماز ہو جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حکمران نمازوں کو مؤخر کریں گے، وقت کے اوپر نہیں ادا ہوگی. آپ کو حکم یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے مستحب وقت کے اندر نماز ادا کر دو، اس کے بعد ان کے ساتھ جماعت کا موقع ملے جماعت میں شامل ہو جاؤ. یہ روایت حضرت قبیصہ کی بھی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، باقی صحابہ سے بھی مروی. یہ 20ویں علامت ہے کہ حاکم، حکمران، ارباب اقتدار، حکومت والے لوگ نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کر کے پڑھیں. ایمان سے بتائیے آج کوئی ایک حاکم آپ بتا سکتے ہیں جو نماز پڑھتا بھی ہو؟ یمیتون الصلاۃ کے الفاظ بھی ہیں، نماز کو فوت کر دیں گے. اور اگر کوئی پڑھے گا بھی تو یؤخرون الصلاۃ عن وقتها، بغل میں مسجد موجود ہوگی دفتر کے پاس، مگر چونکہ دفتری کام ہے اس وقت یہ امتحان ضروری ہے، اللہ کا حکم مؤخر ہوتا ہے تو ہو جائے. بلکہ میں یہاں ایک بہت بات عرض کرتا ہوں، حکمرانوں کو تو چھوڑیے، وہ تو جھوٹا عذر اور بہانہ پیش کر سکتے ہیں نا کہ ہمارے پاس لوگوں کے کام زیادہ تھے، فائلیں تھیں. میرے اور آپ کے پاس کون سا ایسا عذر موجود ہے کہ ہم بغیر کسی عذر کے نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کر کے ادا کریں؟ 20ویں علامت ہے قیامت کی علامت. 21ویں علامت بڑے توجہ سے سنیے گا، دھوکہ عام ہو جائے گا. ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہو. روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستدرک حاکم میں، مسند احمد بن حنبل میں، سنن ابن ماجہ میں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبل الساعة سنوات خداعة سنون خداعة، قیامت سے پہلے کچھ سال ایسے ہوں گے جو انتہائی دھوکے کے سال ہوں گے. کیا ہوگا وہاں؟ یصدق فیہا الکاذب، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچا کہا جائے گا. ویکذب فیہا الصادق، سچے کو دنیا جھوٹا کہے گی. ویخول فیہا الامین، امانت دار آدمی کو خائن کہا جائے گا. ویؤتمن فیہا الخائن، خائن آدمی کو امین اور امانت دار سمجھا جائے گا. ویبتغ فیہا الرویبضہ، اور ایک انتہائی نااہل، نکما، حقیر، ذلیل، کم علم، بے عمل، بدکار، فاسق انسان لوگوں کے عام امور کے اندر بات اور اپنی رائے کا اظہار کرے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ما رویبضہ، یہ رویبضہ کیا چیز ہے؟ یہ اصطلاح وہ عرب تھے، عربی سمجھتے تھے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ رویبضہ کس کو کہتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا السفیہ التافہ یتکلم فی امر عامہ، بے وقوف انسان ہوگا، نہایت نکما انسان ہوگا، پست ہمت ہوگا، فاسق ہوگا، بے عمل ہوگا، بد کردار ہوگا، بد اخلاق ہوگا. یہ ساری صفات میں اکٹھی کر کے ذکر کر رہا ہوں صرف ایک لفظ رویبضہ کی، کہ رویبضہ ایسا آدمی ہے
کیا پڑا ہوا حقیر اور کمینہ انسان وہ عام لوگوں کے معاملات میں اپنی رائے بڑے دھڑلے سے ظاہر کر رہا ہوگا. اللہ کی قسم جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ روئے بیزار کا زمانہ ہے. ایک عام آدمی ہے، نہ اسے دین کا پتہ ہے، نہ اسے اخلاق کا پتہ ہے، نہ اسے سیرت اور کردار کا پتہ ہے، نہ اسے کسی معاملے کا علم ہے، مگر اس کے بارے میں رائے ایسی ظاہر کر رہا ہے کہ آدمی کہتے ہیں اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی. حاکم نہیں ہوگا مگر حکومت کی باتیں ادھر بیٹھ کے کر رہا ہوں. یتکلم فی امر العامہ، عام لوگوں کے معاملات میں اپنی رائے ظاہر کرے. ابھی کچھ دن پہلے کرپٹو کرنسی کے متعلق حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک فتویٰ ہے. دنیا میں طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا، جسے دین کی الف اور با کا، اور اگر کہا جائے کہ ارکان اسلام کا بتاؤ، ارکان ایمان بتاؤ، وہ چیزیں بتا دو جن سے انسان ایمان سے باہر نکل جاتا ہے. نواقض وضو بتا دو، نواقض صلاۃ بتا دو، پتہ نہیں ہوگا. حج کے ارکان اور حج کے واجبات بتا دو، پتہ نہیں ہوگا. مگر اتنی عظیم ترین شخصیت کے اوپر انگلی اٹھے گی، یہ روایت ایسا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دو، ورنہ اس کا مفہوم بہت عام ہے. اگر ایک آدمی تجارت کو نہیں سمجھتا اور وہ تجارت کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرنا شروع کر دے، روایت ایسا ہے. ایک آدمی کو لوگوں کے معاملات اور صلح کے آداب اور جرگے کے آداب کا پتہ نہیں ہے اسلامی، اور وہ اس کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کر رہا ہے، گواہی بھی ظاہر. تمہیں ایک چیز کا علم نہیں ہے، کیوں اس کے بارے میں اپنی زبان خاموش نہیں رکھ سکتے؟ جتنے میڈیا کے لوگ ہیں، جتنے چینلز کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، سب گواہی کی مختلف شکلیں ہیں. علم ہے نہیں، دین کے بارے میں بھی ایسی رائے ظاہر کریں گے، آدمی کہتے ہیں کہ یہ وقت کے امام ہیں. کسی بھی معاملے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس فتنے سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی زبان کو بند رکھا جائے. اور یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑے خطرے کی بات ہے. اس میں جو پہلی علامت بتائی گئی ہے، قیامت سے پہلے سینون خداعات، دھوکے کے سال ہو گئے. ہر جگہ پر، ہر شعبے میں، ہر میدان میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا. سیاست کا میدان ہوگا، دھوکہ ہوگا. تجارت کا میدان ہوگا، دھوکہ ہوگا. معاشیات کا میدان ہوگا، اقتصادیات ہوگی، معاملات ہوں گے، لوگوں کے دینی امور ہوں گے. کوئی بھی شعبہ آپ لے لیجیے، وہاں دھوکے باز اپنے آپ کو ماہر سمجھ رہا ہوگا کہ میں نے اس کو ایسے دھوکہ دے دیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا. دھوکے کو لوگ مہارت سمجھیں. بڑا فنکار آدمی ہے، بڑا ذہین شخص ہے، مگر ہر میدان میں دھوکہ. یہاں تک کہ زمین بھی دھوکہ دے گی. مجمع الزوائد، علامہ ابن حیثمی کی حدیث کی کتاب ہے کنز العمان، امام ہندی کی حدیث کی کتاب ہے، ضخیم کتاب ہے، دونوں میں یہ روایت موجود ہے. زمین بھی دھوکہ دے گی. اللہ کے پیغمبر زمین کیسے دھوکہ دے گی؟ فرمایا بارشیں خوب ہوں گی مگر زمین سبزہ نہیں دے گی. دھوکہ ہے یا نہیں؟ آپ کو آپ کی مطلوبہ چیز مل رہی ہے تو آپ کیوں نہیں دے رہے؟ جانوروں کو چارہ پورا مل رہا ہوگا اور گھر کے اندر بہترین مل رہا ہوگا مگر وہ دودھ نہیں دیں گے. ہر طرف دھوکہ
اثر جانوروں پر بھی پڑ جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک ایک لفظ کیا دنیا کے اندر آج اس کی مختلف شکلیں سامنے آ رہی ہیں. ایک خاتون نے کینیڈا میں سانپ خریدا، جو بڑے سانپ ہوتے ہیں اسدے. ہمارے یہاں کتے اور بلے پالنے کا ایک فیشن ہوتا ہے، بعضوں کا سانپوں کے پالنے کا بھی ہے، ہمارے ملک میں بھی لوگ کر رہے ہیں. بڑا سانپ خریدا، اس کو بچوں کی طرح پال رہی ہے. کچھ دنوں سے کھانا اس نے چھوڑ دیا، ڈاکٹر کے پاس لے گئی. انہوں نے دیکھا بظاہر اس کو کوئی مسئلہ نہیں، ٹیسٹ کیے ٹھیک ہے. سی سی ٹی وی کیمرے کو دیکھا، ان کیمروں میں دیکھا گیا کہ وہ رات کو اپنی اس مالکہ کو سوتے ہوئے نگلنے کی کوشش کرتا ہے. چند دنوں سے وہ بھوکا رکھ رہا ہے، وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی اس مالکہ کو نگل کے کھا جائے. ابھی اس طرح بڑا نہیں، چھوٹا ہے، مگر اس کی کوشش کرنی سے جائے. خداعات، جس کو پالا جا رہا ہے، جنگل میں رہتا، خطروں سے دو چار رہتا، اٹھا کے بیڈ کے اوپر اپنے ساتھ لا کے سلایا، کھلایا پلایا، اور اس کی طرف سے زندگی جانے کا خطرہ تک پیدا ہو گیا. یہ دھوکے کے سال ہوں گے، اور لوگ کا اس طرح ہوگا یصدق فیہا الکاذب، جھوٹے کو سچا کہا جائے. آج لوگ کہتے نہیں سچ کا زمانہ نہیں رہا. سچ بولیں گے تو تجارت نہیں چلے گی، سچ بولیں گے تو یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. یہ ہم اپنی زبان سے کوئی بات کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو لوگ سچا کہیں. تیزی کے ساتھ اپنی سمجھداری اور ہوشیاری اور چالاکی سے اپنا جھوٹ بھی لوگوں سے سچ بنوا لے. سیاست کے میدان سے لے کر ریڑھی والے تک دیکھ لیجیے، زندگی ایسے گزر نہیں گزر رہی. جو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا اس کو لوگ اتنا ہی پروٹوکول دے رہے ہوں. خائن کو امین اور امانت دار سمجھا جائے اور امانت دار امین کو لوگ خیانت والا سمجھے. دیکھ لیجیے آپ، اور اسی میں وہ ایسا بولے گا جسے کسی چیز کا علم نہیں ہے، حقیر ہے. بس 5 صفات اس کی ذکر کی گئی: فاسق ہے، عاجز کم ہمت ہے، کمینہ ہے، بے عمل ہے، بے کردار ہے. یہ 5 صفات جس میں جمع ہو گئی یہ وہ بیزا ہے. اور یہ شخص ہر معاملے میں اپنی رائے ظاہر کر رہا ہوگا. آپ دیکھ لیجیے کون سا آدمی ہم میں سے آج، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، کتنے امور ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا مگر اس میں ہم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. یہ علامات قیامت میں سے. اور ایسا کیا کیوں جاتا ہے یہ بھی مستقل ایک مسئلہ ہے. اللہ اکبر. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے. آپ نے ان کے کان میں مدینہ منورہ کے منافقوں کے نام ان کو بتائے تھے. یہ رازدار کہلاتے ہیں صاحب سر رسول اللہ. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یکون اسعد الناس لکع ابن لکع، یہاں تک کہ کمینے کا بیٹا جو کمینہ ہے وہ لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند اور نیک بخت و خوش قسمت سمجھا جائے گا. اس کا باپ بھی کمینہ، خود بھی کمینہ، وہ شخص لوگ اسے سب سے سعادت مند سمجھے. کمینوں کی عجیب حرکات ہوتی ہیں، بول بڑے عجیب ہوتے ہیں. اب غور کیجیے آج کے زمانے میں جو لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ رہتے ہیں، زیادہ تر ٹک ٹاک اور ان چیزوں سے، ان کو پتہ ہے بڑے اچھے طریقے سے کہ اس وقت سب سے زیادہ لائکس، فالوورز سب سے زیادہ ان لوگوں کے ہیں جن کی حرکتیں عجیب و غریب.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کبھی نے لوگ معزز بنتے ہیں. معزز اور کس کو کہتے ہیں؟ میں مثال دیتا ہوں. پاگل انسان ہے، پاگل شخص ادھر گالی دے رہا ہے کسی کو دیکھ کر، ادھر تھوک رہا ہے، گندگی میں نٹھڑا ہوا، ڈھیر پہ بیٹھا ہوا، فٹ پاتھوں پہ بیٹھا ہوا، ادھر گلی سے گزرتا ہے، بچے اس کو ہانکتے ہیں، شور کرتے ہیں، وہ ایک کو گالی دیتا ہے، پتھر اٹھا کے مارتا ہے. کسی صحافی کا گزر ہوا، اس نے اس کی چھوٹی سی ویڈیو بنا دی گالیاں دیتے ہوئے، اس حالت میں وائرل ہو گئی. ایک ہفتے کے اندر 20 ملین سے اوپر اس کے فالوورز بن گئے. پھر اس کو بلایا گیا ٹی وی چینلوں پر، میڈیا کے ہاں اس کی ضیافتیں ہوئیں اور اس کی دعوتیں ہوئیں. ہمارے ہاں کتنے لوگ ایسے، میں نام نہیں لیتا اور لوگوں کی طرف مجھے جانے کی ضرورت ہے، عجیب و غریب بولتے ہیں جن کا کوئی مفہوم نہیں. یہ روایت کی تعریف کر رہا ہوں جو حضرات محدثین نے کی ہے. ایسی بات کریں گے جس کا کوئی مفہوم نہیں ہوگا، کوئی مطلب نہیں ہوگا اس کو، بے تکی بات. کوئی گالی دے گا زبان سے، کوئی ناچے گا، کوئی چیخے گا، چلائے گا، کوئی کسی کو بلا وجہ ماں کی گالیاں دے رہا ہوگا اور اس کو یہ لوگ بنا کے وائرل کر دیں گے. یہ پاگل انسان جب وائرل ہوا تو نوجوان سارے اس کی نقل کر دے رہے. تو ایک صاحب علم نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہو، کل تک جس پر بچے ہنستے تھے، کل تک جس کو لوگ دیوانہ اور پاگل کہتے تھے، آج وہ ہمارا پیشوا اور مقتدا بن چکا ہے. ہمارے نوجوان اس کے پیچھے چل رہے ہیں. بتائیے کہ یہ کبھی لوگ، ایسا شخص جو گالی دے رہا ہو، یہ معاشرے میں معزز ہو سکتا ہے؟ مگر ہمارے ہاں معزز ہے یہ نہیں. عملی طور پر کہہ رہا ہوں، ہم کیا تعلیم دے رہے ہیں، کیا تربیت اور کیا میسج اور پیغام لوگوں کو جا رہا ہے. نوجوان نسل کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ اوٹ پٹان حرکتیں کرو، اخلاق سے گرے ہوئے کام کرو، ننگے ہو کے پھرو، تمہارے ویورز بڑھیں گے اور تمہارا نیٹ ورک وسیع ہوگا اور لوگوں کی نظر میں تم مشہور ہو جاؤ گے. امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی 2 کتابوں میں، المنتصر 1، اخبار حمقاء 2، ان 2 کتابوں میں حضرت نے لکھا، حج کا زمانہ تھا، لوگ حج کر کے فارغ ہوئے، ایک دیہاتی شخص آیا، اس نے شلوار اتاری، قمیص اتاری، مسجد حرام کے اندر. آج تو زمزم کا کنواں وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے، اس وقت زمزم کا کنواں اسی طرح کھلا تھا. وہ آیا، اس نے وہ کپڑے اتارے اور زمزم کے کنویں میں پیشاب کر دیا. کھلا تھا، پیشاب کیا، لوگوں نے پکڑا کہ پاگل ہے، اس کو پکڑ کر والی مکہ کے پاس لے گئے. والی مکہ نے سوال کیا، کیوں ایسا تم نے کیا؟ غلیظ انسان، اقبح الناس، بدترین قبیح ترین انسان، تمہیں نہیں پتا کہ یہ مسجد حرام ہے، کتنا مقدس پانی ہے زمزم، اس کے کنویں میں تم نے کیوں پیشاب کیا؟ اس کا جواب سنیے. بدقسمتی تھی کہ وہ اس زمانے میں پیدا ہوا. آج پیدا ہو جاتا تو ایک دن کے اندر وہ ملینوں اس کے فالوور بن جاتے. اس نے کہا، میں نے اس لیے کہا فعلت کذا، میں نے اس لیے کہا لأعرف بین الناس، تاکہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں. لأعرف بین الناس. یاد رکھیے شہرت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نیک نامی والی، ایک بد نامی والی شہرت. کچھ لوگ شہرت چاہتے ہیں، کہتے ہیں ولو باللعنات، اس لیے جملہ کہا تھا. اخبار الحمقاء میں ابن جوزی نے لکھا ہے، یہ والی مکہ سے کہتا ہے اگرچہ لوگ مجھے برا بھلا کہیں، گالیاں دیں، لعنتیں کریں، بس میں نے مشہور ہونا پہ کر دی. وہ سارے حاجیوں کو پتہ چلتا ہے. یہی صورتحال آج ہمارے نوجوانوں کی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے دل پر سیاہی آئے گی، ایمان کی روشنی آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہوگی. پہلے عمل رخصت ہوگا، اعمال جب چلے جائیں گے
تو پھر ایسے ایمان کی کیفیت رہ جائے گی جس طریقے سے ایک درخت ہے مگر اس میں پھل بھی نہیں ہے، اس میں پتے بھی نہیں ہیں، ایک محض تنہ کھڑا ہے، بنیاد و جڑ اس کی موجود ہے مگر اس کے اوپر شاخیں، پتے، پھل، پھول کچھ بھی نہیں۔ اعمال جب نکل جائیں گے زندگی سے ایسا ایک تنہ اور جڑ رہ جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اوپر خزاں آتی جائے گی، اور یہ شخص دن میں صبح و شام کو اتنی مرتبہ کلمہ کفر کہے گا، اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں مسلمان ہوں مگر یہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اور یہ علامت آگے آ رہی ہے، اس میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پوری مسجد میں لوگ نماز پڑھیں گے ان میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ کمینے لوگوں کا عروج ہوگا، اسعد الناس لکا ابن لکا، کمینے لوگوں کے اوپر راج کریں گے، ان کی تالیاں بجائی جائیں گی، ان کے اوپر لوگ کھڑے ہوں گے، استقبال کریں گے، ان کو ہار پہنائیں گے۔ ایک صاحب علم بتا دو جس کے ساتھ آج کسی نے یہ معاملہ کیا ہو، اس صاحب علم کو بھی چھوڑ دو۔ ان لوگوں نے دین کی کون سی خدمت کی ہے، معاشرے کی کون سی خدمت کی ہے، قوم کی کون سی خدمت کی ہے؟ زبان سے گالیاں دیتا ہے، وہ وائرل ہو جاتا ہے اور ہمارا وہ سب اس کو دیکھ رہے۔ ایسا شخص ایسی مون پٹان حرکت کے اوپر اپنی نظر فوکس کرنے والا، دیکھنے والا، کل قیامت کے دن اپنی آنکھوں کی نظر کا جواب دے گا۔ میں اس کا برابر کا حصہ ہوں اگر میں بھی ان غلاظتوں کے اندر پڑا ہوں اور میں بھی صفحات کے صفحات، پیجوں کے پیج کھول کے دیکھتا ہوں۔ کیا ہماری زندگی کے لیے وہ مقصد ہے؟ ہم اس لیے رہ گئے کہ ہم لوگوں کی اونٹ پٹان حرکتیں دیکھیں۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 21ویں علامت، مال بہت زیادہ ہو جائے گا، لوگ امیر ہو جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت جو بخاری اور مسلم کے اندر کتاب الایمان کی پہلی روایت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی انسانی شکل میں آئے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے، انہوں نے علامات قیامت کے بارے میں پوچھا تھا، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کی نشانی ایک یہ ہے، ان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، حالات ایسے بدل جائیں گے، بکریاں چرانے والے لوگ جن کے سر کے اوپر ٹوپی رکھنے اور کپڑا رکھنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے تک نہیں تھے، بدن کو ڈھانپنے کے لیے، صدر کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا میسر نہیں تھا، ان کی نسلیں عمارتوں پہ فخر کرے گی، وہ پلازا میرا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ پراپرٹی میری ہے، وہ سب کچھ میرا ہے، یہ تطاولون فی البنیان، عمارتوں پہ فخر کرے، مال کس طرح کثرت ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں بخاری شریف کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ تبوک کے موقع پر آیا، آپ ایک چمڑے کے خیمے میں تھے، آپ نے فرمایا آ جاؤ، تو میں نے کہا میں پورا آ جاؤں، یعنی خیمہ چھوٹا ہے، میں فرمایا ہاں پوری آ جاؤ، میں اندر گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو یاد رکھو، اعدد ستا بین یدی الساعہ، قیامت کے آنے سے پہلے 6 چیزیں یاد رکھو، اور ان میں 5ویں چیز آپ علیہ السلام نے فرمائی والخامسہ حتی یفیض فیکم المال، تمہارے اندر مال بہا دیا جائے گا، مال بہہ پڑے گا، یہاں تک کہ ایک آدمی اس کو 100 سونے کی اشرفیاں دی دی جائیں گی، حتی ان الرجل لیعطى 100 دینار، 100 اشرفیاں 100 دینار اس کو دی دیں گے، فیتسخط، وہ ناراض ہوگا، یہ کیا دے گا، 100 روپے کی بات نہیں کر رہا، سونے کی اشرفی 1000 درہم کے برابر ہے، وہ چاندی کا ہے، لاکھوں روپے اس کی آج کروڑوں روپے میں مالیت بنتی ہے، یہ اس کو دیے جائے گا، وہ ناراض ہوگا، یہ کیا دیا تم نے۔ پھر حضرت عامر بن تغلب رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں مسند احمد بن حنبل میں
اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسند ابی داؤد الطیالسی میں اس کو نقل کیا. یہ دوسرے امام ابو داؤد انہوں نے کہا علامات قیامت میں سے یہ ہے ان من اشراط الساعہ ان یفشو المال ویکثر، مال بہت زیادہ پھیل جائے گا، بہت زیادہ ہو جائے گا. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ زمین اپنے سونے اور چاندی کو اپنے پیٹ سے باہر نکال کے پھینک دے گی. جو خزانے زمین کے اندر دفن چھپے ہوئے تھے لاکھوں سالوں سے، وہ اوپر آ جائیں گے، نکل جائیں گے، لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچ جائیں گے. مال بہت زیادہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ فیجیء السارق، چور آئے گا اور وہ چور اس کو دیکھ کر کہے گا، تعجب کر کے کہے گا کہ فیہا قتلت، فی مثل ھذا قتلت، اس مال کے لیے میں نے جان لی تھی، میں نے کسی کو قتل کیا. چور کہے گا کہ اس مال کو میں نے چوری کیا. قاتل آئے گا، وہ کہے گا فی مثل ھذا قتلت، اس کے لیے میں نے جان لی تھی، قتل کیا. اور ایک آئے گا جس نے رشتہ داریاں توڑی تھی مال کی بنیاد پر، فیجیء القاطع، رشتہ داریوں کو توڑنے والا آئے گا، وہ یہ مال دیکھ کر کہے گا فی مثل ھذا قطعت رحمی، میں نے اس وجہ سے اپنی رشتہ داریوں کو توڑا تھا. یعنی وہ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے. جیسے ہمارے ہاں 10 روپے اور 5 روپے اور اگر آج بقیوں کے 5 پیسہ سامنے رکھا جائے، ہمارے بچپن میں اس کی قیمت تھی، آج اس کی کوئی قیمت ہے؟ وہ 1 روپے کے سکوں کا ڈھیر کسی بچے کو دے دو، 5 پیسوں کے دے دو، کوئی وقت نہیں. تو وہ تعجب کر کے کہتا اللہ اس گھٹیا مال کے لیے میں نے قتل کیا، اس گھٹیا مال کے لیے میں نے رشتے توڑے، اس گھٹیا مال کے لیے میں نے چوری کی تھی. تیسری حدیث کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یفشو المال ویدخل التجارہ، تجارت بہت زیادہ ہو جائے گی، ہر بندہ تاجر بننا شروع ہو جائے گا. اس پر تفصیلی باتیں انشاءاللہ علامت کے اوپر میں ذکر کروں گا. آج اگر دیکھ لیجیے آن لائن ٹریڈنگ اور پتہ نہیں کون کون سی صورتیں، ہر بندہ بیٹھ کے تجارت کر رہا، تجارت بہت زیادہ ہو جائے گی، مال بہت زیادہ ہو جائے گا. یہاں تک کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ مٹھی بھر، روایت ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حاتم طائی کے بیٹے ہیں، اور روایت سنن ترمذی میں بخاری میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال اس طرح بڑھ جائے گا، ایک آدمی دونوں مٹھیاں سونے سے بھر کر نکلے گا صدقہ کرنے کے لیے، وَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُ مَالَهُ، ایک آدمی اس کو نہیں ملے گا جو اس سے وہ صدقہ قبول کرے. بھائی اپنے پاس رکھو، ہمارے پاس خود اپنا بہت ہے. علامات قیامت میں سے زمین اپنے خزانے اگلنا شروع ہو چکی ہے، عرصے سے اگلنا شروع ہو چکی ہے. یہ جتنی زمین سے گیسیں نکل رہی ہے، پیٹرولیم نکل رہا ہے، سونے کی نئے نئے ذخائر نکل رہے ہیں، فلاں، یہ سب چیزیں زمین کے اندر دفن خزانے تھے. یہ انسان نے خود بنائے نہیں ہیں، بنانے والے نے بنا کے پوشیدہ رکھے ہیں. اور ایک جملے کو یاد رکھیے گا ہمیشہ کے لیے، جو آدمی کہتا ہے کسی زمانے میں یہ آواز لگی تھی اقوام متحدہ کے زور پر 19ویں صدی میں کہ بھائی دنیا کو خطرات لاحق ہیں، انسانی آبادی بہت برے طریقے سے بڑھ رہی ہے، اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو زمین کے خزانے جو کچھ بھی کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی. 1925 کے اندر اعلامیہ جاری ہوا، مسلم ممالک کے اوپر زور دیا گیا بھائی آپ کے ہاں بچوں کی کثرت زیادہ ہے، کنٹرول کیجیے، ورنہ 1925 جب ہوگا تو اس وقت تک انسانوں کو کھانا شروع کر دیں گے، غذائی اجناس ختم ہو جائیں گے. یہ زمین پر خدا بنے بیٹھے ہیں، زمین والوں کے فیصلے کر رہے ہیں. اہل ایمان نے، اہل علم نے، قرآن و سنت سے وابستہ ایمان والے، ایمان کی ذرے کے برابر جس کے سینے میں ایمان تھا، وہ یہ کہتا تھا رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ جب تک رکھے گا رزق دے گا. آج دیکھ لیجیے ہمارے دادوں نے وہ کھانے دیکھے تک نہیں تھے جو
ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری نسلیں جو دیکھ رہی ہیں، یہی لوگ ڈرا رہے تھے۔ اللہ کے ہاں خزانوں میں کمی نہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، البتہ یہ کہ جیسے انسان کو ضرورت پڑتی ہے اللہ کھول دیتا ہے۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جی سائنسدانوں نے اور فلاں نے ٹیکنالوجی کی مدد سے نئی دریافت کر دی۔ ہاں دریافت کی ہے، تخلیق نہیں کی، ایجاد نہیں کی ہے، اس کو پیدا نہیں کیا ہے۔ پیدا کرنے والے نے لاکھوں سال سے یہ خزانے زمین میں رکھے تھے، مگر جس وقت اس کی ضرورت پڑی نکلتے گئے۔ انسانوں کو اللہ نے عقل دی، شعور دیا، علم دیا، فہم، فراست دی، اس سے فائدہ اٹھایا۔ ایک علامت 22ویں جو آج آخری علامت اس جمعہ میں عرض کر رہا ہوں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے آئیڈیل اور لوگوں کے پیشوا اور محبوب اور پسندیدہ لوگ وہ لوگ ہوں گے جو گرے پڑے ہوئے اور ذلیل قسم کے لوگ، نہ ان میں دینی شعور ہے، نہ ان میں کوئی دنیاوی کسی چیز کا شعور اور جذبہ ہے۔ بلکہ میں نے ایک تحریر پڑھی کہ یورپ اس بات پر زور دے رہا ہے، گلی گلی کے اندر پمفلٹ لگائے جا رہے ہیں کہ یہ جو بدتمیزی کا طوفان شروع ہو چکا ہے، معاشرے کے نکمے لوگوں کو جو تم لوگوں نے اپنا آئیڈیل بنایا ہے، بس کرو، یہ ختم کرو، معاشرے کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہو۔ نکما انسان جو کسی کام کبھی نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، اوٹ پٹانگ حرکتوں کی وجہ سے دنیا کی نظروں کا محبوب اور تارا بنا ہوا ہے اور اس کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ کریم ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور ان فتنوں کا اثر اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ تاریک فتنے، ان کو الفتن المظلمہ کہا گیا، یہ تاریک فتنے جو قلب پر، دماغ کے اوپر تاریکی کا ایک پردہ ڈال دیتے ہیں اور انسان کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوتی، اور وہ تمیز جب شروع ختم ہوتا جاتا ہے تو انسان اس بدتمیزی اور بد اخلاقی کی حرکات کو بڑے فخر سے محسوس ہوتے ہوئے، ان سے لذت کرتے ہوئے، حاصل کرتے ہوئے کر رہا ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیے جو شیطانیت کا ایک جال ہماری جیب میں ہر وقت موجود ہوتا ہے، اس کے اندر ہر وہ خرافات اور خرابی موجود ہے کہ جو ایک شریف آدمی اپنے ماں باپ کے سامنے وہ کلمہ سن نہیں سکتا، اور ہماری نئی نسل بڑے فخر سے بول رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اعمال کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت فرمائے۔ جب شہوت عروج پکڑتی ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، اور ایمان کی جگہ دل ہے، دماغ نہیں ہے، تو جو جگہ مردہ ہو چکی ہے ایمان کی جگہ ہی نہیں رہتی، ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور پھر یہ حالات اور کیفیات بن جاتے ہیں۔ بندہ کلمہ تو پڑھتا ہے مگر ایک سیکنڈ کے بعد وہ ایسا جملہ یا ایسی حرکت کر دیتا ہے کہ وہ باہر نکل جاتا ہے اور اسے اطلاع تک نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ